آج گلگت بلوچستان والوں کے لیے میرا پیغام ہے، اور یہ گلگت بلوچستان والے جو غیرت مند اور باشعور قوم ہے، آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ان سب کو شکست دینی ہے، اپنے ووٹ کو محفوظ کرنا ہے، جس طریقے سے بھی کرنا ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے، اپنے ووٹ کو محفوظ کریں۔ جتنی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، یہ بہت زیادہ کوشش کریں گی آپ کے ووٹ کو ادھر سے ادھر کرنے کی۔ یہ جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، بھلے آپ کو اپنا خون کیوں نہ بہانا پڑے، آپ نے اس ووٹ کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر دیا، اپنے حقیقی نمائندے کو ووٹ پہنچا دیا، اپنا حق لے لیا، تو آئندہ آنے والے الیکشنوں میں انشاءاللہ میں آج کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور امریکہ پہ بات کرتا، لیکن میں نے ایران اور امریکہ پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں رہتا ہوں۔ ووٹ پہ اس طرح پارا دینا ہے، بچوں پہ آپ نظر رکھتے ہیں، سیم اسی طرح آپ نے اپنے ووٹ کے اوپر بھی، اور یہ جتنے بڑے طاقتور ہیں ان طاقتوروں کو آپ نے شکست دینی ہے۔ اگر آپ ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ یہ امریکن غلام اور یہ جتنے بھی آپ کے ووٹ کا حق جو ہے یہ اپنے کسی نمائندے کو دینا چاہتے ہیں، اگر ان کا نمائندہ آ گیا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ہم لوگ آج تلک پچھتا رہے ہیں، اسی طرح پھر آپ لوگ بھی پچھتاتے رہیں گے۔ باقی جو گلگت بلوچستان کے اندر لوگوں کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، لوگوں سے بھی مجھے امید ہے کہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے باہر کیوں نہیں نکل رہے، اپنا حق لیں، وہ بھلے کوئی بھی کیوں نہ، اگر آپ کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں حق لیتے ہوئے تو اس بات پہ آپ ہرگز گھبرایا نہ کریں، کیونکہ حق لینے میں جانیں جاتی بھی ہیں، آپ کی جان چلے جائے گی لیکن آپ کے پیچھے جو لوگ بچیں گے وہ ہمیشہ کے لیے خوش اور باز رہیں گے۔ گلگت بلوچستان والے آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ اپنا حق جو ہے وہ لے کر رہیں، اور کس طریقے سے لینا ہے آپ نے یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ گھیراؤ ڈال دیں ہر جگہ جہاں جہاں الیکشن آپ کے ہو رہے ہیں، اس ہفتے جو ہے، اس ہفتے کے آخر میں آپ نے اپنے ووٹ کو محفوظ کرنا ہے، جس طریقے سے بھی محفوظ کریں، آپ نے ایسے پہرا دینا ہے کہ جیسے آپ ایسے سمجھ لیں کسی ہیرے زیورات اور سونے اور بہت بڑے ذخیرے کے اوپر آپ نے ایک اسکوٹی ٹائٹ کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی اسکوٹی ٹائٹ کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے، آپ سے مار کھانی پڑے، ان کو 2 نمبری نہیں کرنے دینی، کسی صورت میں ان کو 2 نمبری نہیں کرنے دینی۔ باقی رہ گئی عمران خان کی رہائی کی بات، یہ رہائی ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جب تک امریکہ اور ایران آپس میں کوئی بات ان کی طے نہیں پاتی تب تک عمران خان بھی رہا نہیں ہو سکتے۔ میرا تو خود کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو امریکہ اور ایران کی صلح ہو سکتی ہے، اگر یہ عمران خان کو باہر نہیں نکالتے تو یہ صلح بہت مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں سب سے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ ڈکیٹ کبھی بھی جو ہے نا دلیری کے ساتھ ڈکیٹی نہیں کرتا، وہ آپ سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، آپ گن دیکھ کے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوٹنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ سب لوگ اس بات کو 3-4 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہی تو آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ جب آپ ایک ڈکیٹ کی میں مثال دیتا ہوں، آپ ڈکیٹ کے سامنے جب مزاحمت کرتے ہیں تو ڈکیٹ جو ہے نا آپ کے اوپر فائر کر دیتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کی خاطر آپ کے اوپر فائر کرتا ہے، اسے پتہ ہے اگر میں پکڑا گیا تو یہ مجھے برے طریقے سے مار ڈالیں گے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر آپ لوگوں کے اوپر فائر کرتا ہے۔ اور یہ بھی ڈاکیرے اور چور اور چکے ہیں، یہ بھی ڈرتے ہیں کہ یہ عوام کہیں کھڑی نہ ہو جائے اور ہمیں کہیں یہ پھانسیوں کے تختے پر نہ لٹکا دیں، اور ہمارا جو نقصان بھی ہوتا ہے ہم وہ نقصان برداشت کریں گے، ان چور اور لٹیروں کو اور ان غداروں کو جو ہے ہم پھانسی کے تختے پر تو پہنچا کے رہیں گے۔ آپ نے صرف جرأت کرنی ہے اور ہمت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب آپ ہی لوگوں کے لیے آپ کی خاطر جیل کسٹڈی کے اندر بند ہے، اگر آپ نے جرأت کا مظاہرہ نہ کیا تو میرے خیال میں اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔